الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ ایمانی صفات میں بعض آیات قرآنی ہے جن کی فضیلت کیا ہے، کیا مقام ہے، اس کا ذکر کر رہا تھا پچھلے درسوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی فضیلت کا ذکر کچھ کیا گیا تھا پچھلے درس میں۔ یہ قرآن حکیم کی ایک مستقل آیت ہے سورہ النمل کے اندر، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پاس خط لکھا تھا، اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یعنی یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ مستقل ایک آیت ہے قرآن حکیم کی، اور سورہ الفاتحہ کی بھی مستقل ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ سورہ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، 7 آیات جب پوری ہوتی ہیں کہ جب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ بسم اللہ کے ساتھ جو کام شروع کیا جائے تو شیطان کے شر اور فتنے سے بندہ مومن اور مومنہ عورت اللہ رب العالمین کے حکم سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کا یہ درجہ اور یہ مقام ہے۔ سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت ہو، روشنی رات کو بجھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ روایت ہے بخاری شریف کی، روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استجنح اللیل او قال جنح اللیل فکفوا صبیانکم فإن الشیطان تنتشر حینئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله واطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوقِ سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا، رواه البخاری۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے، یعنی مغرب کے بعد، تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا جائے، روک لیا کرو، بلکہ آپ نے حکم دیا، اس لیے کہ اس وقت شیاطین اور جن
زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور عشاء کے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دو۔ اس سے پتہ چلا کہ مغرب کے وقت سے لے کر عشاء تک اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو باہر نکلنے نہیں دینا چاہیے، جو ابھی بالغ نہیں ہے۔ شیاطین کا، جن کا حملہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیاطین جنوں میں سے اور انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، حقیقتاً شیطان، ابلیس، یہ انسانوں کے دشمن ہے۔ تو آپ نے منع کر دیا، اپنے بچوں کو روک لیا جائے، اور جب عشاء کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد جا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، اس لیے کہ شیاطین اس وقت منتشر ہوتے ہیں۔ ہاں، جب عشاء کی نماز ہو جائے تو فَخَلُّوهُمْ، ان کو چھوڑ دو۔ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور جب رات کو دروازہ بند کرنا ہو تو اس وقت بھی بند کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے۔ اگر چراغ گل کیا جائے، بجھایا جائے، کوئی بھی روشنی ہو، پہلے زمانے کے اور تھے، اس زمانے کے اور ہیں، اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ وَأَوْقِ السِّقَاءَ، پہلے زمانے میں چمڑے کا ایک بناتے تھے پانی کے لیے، اس کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، کھلا مت رکھو، اس میں کھانا ہو یا پانی ہو، اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپو۔ اور اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو کم از کم اس کے اوپر آڑے طور پر کوئی چیز رکھ دیا جائے۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ زندگی گزارنے کا ہر طریقہ، کوئی طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے چھوڑا نہیں ہے، چاہے ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو۔ ہر قسم کے ہدایات، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے سب کچھ بیان کر دیا ہے اپنی امت کے لیے، کوئی بات آپ نے چھوڑی نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے، اور مرد مومن شیطان کے شر سے، فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آدمی گھر سے نکلے تو بسم اللہ پڑھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اور روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جیسا کہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج وخیر المولج، بسم اللہ توکلنا وعلی اللہ توکلنا۔ اگر آدمی گھر سے نکل رہا ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، گھر میں داخل ہوتا ہے خیر المولج، اچھی طرح داخل ہونا گھر کے اندر، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ۔
وخیر المخرج، اور میں نکلتا ہوں تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ میں اچھے طریقے سے نکلوں، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، کہ ہر قسم کے فتنے اور شر سے اللہ رب العالمین مجھے محفوظ رکھے۔ بسم اللہ خرجنا بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام کے ساتھ میں نکل رہا ہوں اور اللہ کے نام کے ساتھ میں داخل ہوں گا، اور میرا توکل تو اللہ رب العالمین کے نام پر ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اور آتی ہے، ابو داؤد شریف کی اور صحیح ترین روایت ہے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى له الشيطان ويقول له شيطان آخر كيف لك برجل فقد هدي وكفي ووقي، رواہ ابو داؤد۔ پر یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، آئیے اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن، یہاں رجل کا لفظ آتا ہے لیکن رجل سے مراد رجل مومن ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، ہر چیز پر ایمان رکھنے والا، جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ میں نکل رہا ہوں، میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور نہ مجھے نیکی کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے مگر صرف اللہ کی توفیق سے۔ اگر میں نیکی کر سکتا ہوں تو اللہ کی توفیق سے، برائی سے بچ سکتا ہوں تو اللہ کی توفیق سے، اور ہمیشہ مرد مومن کو اس بات کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جب بندہ مومن ہو یا مومن عورت ہو تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، جسے بندہ نہیں سنتا، لیکن جو اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا ہے ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے، یہی تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس سے اس وقت کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری کفایت کر دی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے تجھے ہدایت مل گئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے تیری حفاظت ہو گئی، اور تو ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچا لیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ شیطان جو قدم قدم پر انسان کو بھٹکانے کے لیے تیار رہتا ہے، اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے کوشش کرتا ہے، شیطان کا قابو نہیں چلتا، شیطان الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے اپنے شیطان ساتھیوں سے کہتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح کیف لک برجل، اس آدمی پر، اس مومن پر تم کس طرح قابو پا سکتے ہو، کس طرح بھٹکا سکتے ہو، جبکہ اسے ہدایت دے دی گئی، جبکہ اس کی کفایت کر دی گئی، اللہ کی طرف سے حفاظت کا ذمہ دیا گیا اور اسے بچا لیا گیا۔ مرد مومن کو
ایمان والی عورتوں کو چاہیے کہ جب اپنے گھر سے نکلیں تو ضرور یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ، 3 کلمہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ روایت ترمذی شریف کی ہے اور صحیح ترین روایت ہے۔ بسم اللہ کہنے سے جن اور شیاطین بنی آدم کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکتے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیثہ جنیوں سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبیث جن اور خبیث جنی یہ اس میں رہا کرتے ہیں، چاہے آدمی میدان میں ہو، چاہے آدمی گھر کے اندر بیت الخلاء میں ہو، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ آئیے حدیث سنیے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ۔ ناظرین کرام، حدیث تو میں نے پڑھ دی ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور تشریح اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔